3 نومبر کو بلاول بھٹو زرداری نے ایکس کی پوسٹ میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے جن نکات کا ذکر کیا تھا ان میں NFC میں صوبائی حصے کا تحفظ کا خاتمہ، آئینی عدالت کا قیام اور آرٹیکل 243 میں ترامیم بھی شامل ہیں۔ یوں تو تمام ہی ترامیم اہم ہیں، لیکن آرٹیکل 243 کی الگ اہمیت ہے کیونکہ یہ مسلح افواج کے کنٹرول اور کمانڈ سے متعلق ہے۔ یہ آرٹیکل پاکستان میں سول اور فوجی قیادت کے درمیان توازن کا اظہار ہے، جس میں 1973 سے لے کر آج تک وقتاً فوقتاً تبدیلیاں لائی جاتی رہیں۔ کبھی صدر کے پاس اس آرٹیکل کے کہتے ہیں استعمال کے اختیارات زیادہ ہوتے تو کبھی صدر کو سویلین قیادت یعنی کہ وزیر اعظم کے مشورے اور ہدایت پہ عمل کرنا ہوتا۔ صدر کے اختیار میں کمی بیشی اس بات کو ظاہر کرتی کہ طاقت کا توازن کس طرف ہے۔ فوج کے دور حکمرانی میں صدر کے اختیارات میں اضافہ ہوتا اور منتخب حکومتوں کے دور میں اختیارات وزیر اعظم کے پاس آ جاتے۔ فی الوقت آئین کی روح سے وفاقی حکومت کے پاس افواج پاکستان کے کنٹرول اور کمانڈ کے اختیارات ہیں، جس کے تحت صدر پاکستان کی حیثیت وہ سپریم کمانڈر کی ہے۔ وفاقی حکومت کے ذمے فوج پاکستان کی تنظیم اور تیاری کے اختیارات ہیں اور وہ قانون کے مطابق بری، بحری اور فضائی افواج کے افسران کی تقرری اور ان کی شرائط خدمت وہ طے کرتی ہے۔ آرٹیکل 243 کے مطابق بری، بحری اور فضائیہ کے سربراہان اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری وہ صدر وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں۔ اب آرٹیکل 243 میں کس قسم کی ترمیم ہونی ہے، کون سے اختیارات کس کے پاس جائیں گے یا رہیں گے، ان میں کس چیز کا اضافہ ہوگا، یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کا جواب صرف حکومت کے پاس ہے اور جنہیں ابھی تک پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ تاہم اس حوالے سے قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ 1973 کے بعد پہلی مرتبہ ملک میں فوج کی قیادت فیلڈ مارشل کے پاس ہے اور اس نئے عہدے کو آئینی ڈھانچے یا فریم ورک میں لانا بہت ضروری ہے۔ لیکن سیکورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ترمیم کو کسی ایک شخص یا عہدے کے تناظر میں دیکھنا درست نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں جنگ کے اسلوب اور حکمت عملی یکسر بدل چکی ہے اور نئی حقیقتوں اور تبدیلیوں کو قانونی اور آئینی فریم ورک میں لانا اب مجبوری ہے۔ مثال کے طور پہ روایتی جنگ جو کہ سرحدوں سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ آگے بڑھتی تھی، اب اس کی جگہ مختصر اور شدید جنگ نے لے لی ہے، جس میں یکدم شہروں اور ملک کے دور دراز مقامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عہد جدید کی جنگ اب روایتی پیدل فوج اور توپ خانے کی جنگ نہیں رہی، بلکہ اس میں سائبر وارفیئر، لوائٹرنگ ایمونیشن، لافیئر، میڈیا، حتیٰ کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں کا تصور بھی آ گیا ہے۔ اس بدلتی جنگ کے اسلوب میں فوج کی قیادت میں سینٹرلائزیشن یا مرکزیت، سینرجی جسے ہم کہتے ہیں ہم آہنگی اور فوری فیصلہ سازی کی ضرورت ہے۔ کیا آرٹیکل 243 میں ترمیم ان نئی تبدیلیوں کا احاطہ کر سکے گی؟ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے ساتھ کچھ تذکرہ آئینی عدالت کا کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہمارا ساتھ دیں گے معروف دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اور سینئر قانون داں محترم بیرسٹر حارث عظمت صاحب۔ زاہد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ 243A میں کہتے ہیں نا آسان سوال، اس میں ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اور آپ کے نزدیک کس قسم کی اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی عامر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کا، اور انیس صاحب کو بھی میرا بہت سلام، اٹس این آنر۔ دیکھیے، آپ نے آئی تھنک اپنے انٹروڈکشن میں پورا جو پرپز ہے نا جی، جس وجہ سے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے، ایگزیکٹلی وہ کافی تو آپ نے بیان کر دیا۔ دیکھیے، نیچر اینڈ کریکٹر آف وار، اسپیشلی ہمارے ریجن کے اندر جو اپلیکیشنز ہو رہی ہیں اور جو ماڈرن وارز ابھی ریسنٹ چل بھی رہی ہیں اور کچھ پاسٹ میں ختم ہوئی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا، پھر ابھی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا، اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی یہ جو چینج مائنڈ سیٹ ہمارے نیبرہڈ میں آیا ہے، جس طریقے سے وہ ٹو وار فرنٹ کر رہا ہے، ٹو فرنٹ وار کر رہا ہے، انٹرنل کو ہمارے چھیڑ رہا ہے، ایسٹرن ویسٹرن دونوں سے کریٹ کر رہا ہے، پھر ڈپلومیٹک اوفینسو ہے۔ اس کو میں ان شارٹ کہوں گا کہ ایک ہائبرڈ ماڈل کو اس نے اپنایا ہے کوئرژن کے لیے۔ جی، ہم نے ہائبرڈ کی ملٹری آپریشنل اپلیکیشن تو دیکھی ٹیررزم کی شکل میں اور چیزوں میں، لیکن یہ جو کوئرژن بھی ابھی ڈپلومیٹک پولیٹیکل کوئرژن ہے، واٹر منوور کا کوئرژن ہے، تو اس نے اسپیکٹرم آف نیچر آف وار کو چینج کر دیا۔ جی، کریکٹر آف وار تو چینج ہو رہی ہے، ساتھ نیچر بھی چینج ہو گئی ہے۔ پاکستان انڈیا کانٹیکسٹ میں بھی اسپیکٹرم آف وار بہت انکریز ہو گیا۔ ابھی دیکھیں نا، جب پہلگام کا ہوا تو پہلگام کے رسپانس میں جو رسپانس گیا پاکستان کا جس ڈومین میں، ایون ود ان پاکستان بہت سے لوگ حیران تھے کہ یہ کیا کس طرح کا رسپانس تھا۔ اس بارے میں زیادہ تر لوگوں نے ان ڈومینز کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ تو ملٹی ڈومین آپریشن جو ہے نا، وہ ایک فیشن ایک طریقہ کار ہوگا ابھی اگلی جنگ کا بھی جو ابھی ہوئی ہے وہ بھی، اور اگلی جنگوں کا بھی، اور اس میں اکراس آل اسپیکٹرم آپ کے رسپانسز جانے ہیں۔ اچھا، ٹائم بڑا کم ہو گیا ہے۔ ہو کیا رہا ہے عامر صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے کی ہے، پاکستان انڈیا آر ٹو نیوکلیئر کنٹریز۔
انڈیا ٹرائی کر رہا ہے کہ اس اسپیس فار وار کو کریٹ کیا جائے انڈر دا نیوکلیئر اوور ہینگ, اور وہ امبیرس کرنا چاہتا ہے پاکستان کی ملٹری کو, پاکستان کو ود ان اے ویری اسمال اپلیکیشن, مے بی فیو آورس, مے بی فیو منٹس. ہم نے یہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھی, ایران کے اوپر امریکن اپلیکیشن بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ہوئی, لیکن اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہی اس نے پورے مڈل ایسٹ کا چینج کر دیا, اور اس کے جو افیکٹ ہے وہ ہمارے اوپر گیا ہے. تو کنسیڈرنگ دس ٹائم کنسٹرینٹ, considering this mindset in the neighborhood, considering strategic effect, پاکستان کو اب فیل ہو رہا ہے کہ جی ہم نے رسپانس اس کا دوسرے طریقے سے مکمل اس کا رسپانس تیار کرنا ہے. جو ایک اسی مد میں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ راکٹ فورس کا قیام کیا گیا تھا جی امیجیٹلی, کہ باقی چیزیں تو چلی ہوتی رہیں گی, اس ڈومین کو کم از کم سینرجی لانے کے لیے, آل آرمز رسپانس جانے کے لیے, ایئر فورس, نیوی, آرمی کا رسپانس جانے کے لیے. تو یہ ایک اسٹرکچرل چینج, آرگنائزیشنل چینج لائی جا رہی ہے, which is primarily in جو کنٹمپریری ہمارا رسپانس جانا ہے اس کو میچ کرے جی, اس کی کمنسریٹنگ ہو. that is the purpose. بڑا آپ نے وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں سمجھایا ہمیں. بیرسٹر صاحب, آرٹیکل 243 کی جو ہے شکل ہم نے دیکھا بدلتی رہی ہے, ایک تو کچھ اس پر روشنی ڈالیں, اور موجودہ شکل میں کیا کہہ رہا ہے یہ, ذرا مطلب ہمارے ناظرین سامعین جو ہیں وہ سمجھیں اس چیز کو. جی سر دیکھیں, اس میں ایک بڑی ضروری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 243 از این آرٹیکل which says کہ جو ہماری جتنی فورسز کی کمانڈ ہے دیٹ از ود دی پریزیڈنٹ, اور ڈفرینٹ ہماری جو فورسز ہیں, آرمی ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, اس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے. دین اٹ سیز اٹس دا فیڈرل گورنمنٹ جو ان کو کنٹرول کرتی ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی بہتری لائی جا رہی ہے یا ریفارم لایا جا رہا ہے آف اے ٹیکنیکل نیچر, میرے حساب سے تو اس کے اوپر ڈبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, because this is an issue which relates to the security of Pakistan. اگر آپ ہمارا آئین بھی پڑھیں نا تو آرٹیکل 239 ایک آرٹیکل ہے جس کا سب کلوز 5 ہے, جو تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ جنرلی بھی کوئی بھی آئینی ترمیم جو 2/3 سے ہوتی ہے اس کو آپ کسی عدالت میں چیلنج ہی نہیں کر سکتے. It cannot be called into question in any code of law. یہ آئین خود کہتا ہے, بٹ somehow وہ چیلنج ہوتی ہیں, وہ چلتی بھی ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. ایک لمیٹڈ سپیئر میں انہوں نے کہا چیلنج کیا بھی جا سکتا ہے. اب آرٹیکل 243 is an article جس سے is an article which directly relates to the security of our country. ابھی آپ نے ریسنٹلی سر دیکھا پاکستان جو 4 گنا چھوٹا ملک ہے انڈیا سے, بٹ بیکاز آف آور آرمڈ فورسز وی ور ایبل ٹو ڈیفیٹ انڈیا. اب اس کے اندر اب جو جس طرح بات ابھی کی گئی کہ جو اب وار ہوتی ہے وہ کوئی کنونشنل وار تو ہوتی نہیں ہے, اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل وار جس کے اندر آپ نے آئی ٹی بھی آتا ہے, سائبر معاملات بھی آتے ہیں, 100 اور ٹیکنیکل معاملات ہیں, اور اس کے اندر یو کین ناٹ ویٹ فار ڈیز آن اینڈ فار ڈیسیجن میکنگ. ڈیسیجن میکنگ ہیز ٹو بی اے اسپلٹ ڈیسیجن میکنگ, اور اگر اس کے اوپر ہماری کیبنٹ, دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ 2/3 جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو امپروو کرنا ہے, امپرووائز کرنا ہے, تاکہ ہماری ایٹ ٹائمز آف وار the decision making has to be robust, اور اس کو امپروو کرنا ہے, تو اس کے اندر تو I don't think so کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, کوئی قباحت, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اور unless جب تک وہ مسودہ آپ کے سامنے نہیں آتا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بالکل ہی کوئی خطرناک چیز نہیں آ گئی, تو unless that اگر ہم آرمڈ فورسز کو مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ان کی ڈیسیجن میکنگ کو فیڈرل گورنمنٹ بہتر کرنا چاہ رہی ہے, تو اس کے اندر تو آئی تھنک اٹس اے نو برینر. نہیں, آپ نے بڑا ایک اہم بات کی کہ ابھی تو خد و خال واضح نہیں ہے, صرف یہ پتہ ہے کہ جی 243 میں ترمیم ہوگی, کیا ہوگی, کیسے ہوگی, وہ سب پردہ راز میں ہے. وہ میرے خیال میں 2-4 دن میں کچھ سامنے چیزیں آ جائیں گی. جنرل صاحب, ایک طرف جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ جدید جنگ جو ہے مختصر ہوگی, شدید ہوگی ہمارے کانٹیکس میں, لیکن ایک مثال ہمیں روس اور یوکرین کی ملتی ہے کہ لڑے چلے جا رہے ہیں, مطلب ہے مہینے گزرے, ہفتے گزرے, سال گزرے, ابھی تک لڑائی جاری ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ جی زیادہ مرکزیت پہ زور ہوگا, سینٹرلائزیشن ہوگی, اس میں سینرجی کی ضرورت ہوگی. اس میں فضائیہ کا کردار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بری فوج کا کم ہوتا ہوا. یہ جو ایک مفروضہ ہے کتنا درست ہے, یا آپ اس سے اتفاق کریں گے, اختلاف؟ جی عامر بھائی, میں آپ کا لاسٹ پورشن مس آؤٹ کر گیا جی, کون سا مفروضے کی آپ بات میں مفروضہ یہ ہے کہ جی اب فضائیہ کا کردار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور بری فوج کا جو روایتی ہماری انفینٹری توپ خانہ ہوا کرتا ہے اس کا جو کردار ہے وہ محدود ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. جی
دیکھیں پاکستان کا جو تھریٹ آف کورس یہی تو ابھی پاکستان کے لیے یا پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ایک ڈومینز ہیں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. جو پاکستان کا اور انڈیا کا بھی کانٹیکسٹ ہوا آپ نے دیکھا کہ یہ میزل ایکسچینج تک چلا گیا اور اسکلیشن لیڈر پہ ایک دم اوپر گئے. تو وی ہیو ٹو بی گڈ ان آل ڈومینز ہی. ابھی میزلز میں آپ چلے جائیں, ایئر فورس پہ چلے جائیں, لیکن جو دوسرا رول ہے باقی کنونشنل ملٹریز کا وہ ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جیسے کشمیر ہے جی, کشمیر کے اوپر ڈپلائمنٹس ہیں, پوسٹ ہیں, ڈفرنٹ تھریٹس ہیں. تو یہ ہائبرڈ سے لے کے فرام ٹیکٹیکل ٹو اسٹریٹجک لیول, ہائبرڈ, کنونشنل, انکنونشنل, ہر ڈومین میں ہمیں تھریٹن کیا گیا ہے. اچھا ادھر ابھی پراکسیز جیسے چل رہی ہیں جو ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے اس کا ریسپانس ڈفرنٹ ہے. بٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایئر فورس کا, ڈرونز کا, میزلز کا, یہ فیوچر کی وار ہے. فیوچر کی جو وار ہے نا جی, میں سیناریو آپ کو پیش اگر کر دوں تو وہ یہی ہوگا کہ اٹ از آل اباؤٹ انفلکٹنگ پین. اب تو سول ملٹری جو ہے نا وار فیئر میں بھی مل گیا جی. ابھی تو ملٹری سول ٹارگٹس بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے جس طرح ملٹری ٹارگٹس ہے, کیونکہ ہمارا جس طرح کا اینیمی ہے. اب جس طریقے سے انہوں نے مساجد کو ٹارگٹ کیا, بھاولپور میں آپ دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں جس طریقے سے, تو یہ کیا جی سول ٹارگٹس ہی تھے. سول کولیٹرل ڈیمیج ہوئی, وہ ارتضا جو بچہ مارا گیا 7 سال کا, 4 سال کا, 4 سال کی, وہ 4 سال کی ہوا کی بیٹی ہماری ماری گئی. تو یہ سیولینز ور آلسو یو نو ٹارگٹ. اور جس طریقے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, تو یہ دس فیوچر وار ول بی اباؤٹ انفلکٹنگ پین. کون زیادہ پین کرتا ہے دیتا ہے اور کون پین کو برداشت کرتا ہے. تو یہ سول ملٹری ٹارگٹس جو ہے وہ آلموسٹ مکس ہی ہو گیا جی. تو آف کورس جو دوسرے ڈومین ہے, ایریل ڈومین ہے, ان میں رسپانسز بڑھیں گے, لیکن ہمیں باقی بھی چیزیں اپنی اپ ٹو ڈیٹ یا لیٹسٹ جو ریکوائرمنٹ ہے کنونشنل ڈومین میں, پاکستان نے ہر رسپانس کو میچ کرنا ہے. اب ان کی ول کا تو ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو ان کی جو بھی کیپیسٹی کیپیبلٹی انڈیا کی ہوگی اس کے مطابق میچ کرنا ہے. اور انڈیا کی جو پراکسیز ابھی یوز ہونی ہے, ظاہر ہے کہ دشمن کی نیت تو بدل سکتی ہے, کبھی بھی بدل سکتی ہے. اصل تم دیکھیں گے صلاحیت کیا ہے اس کی, نیت کے اوپر تو نہیں جاتے. ملٹری آلویز پریپیئر دیم سیلفز آن دی کیپیبلٹیز جی, وہ اس انٹینٹ پہ نہیں جاتی, انٹینشنز پہ نہیں جاتی کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. جب جدھر جس ڈومین میں جائے گا, ایک چیز پکی ہے جی, دیٹ از فار شور کہ پاکستان ٹو ناچ اپ رسپانس کرے گا ان آل ڈومینز فرام ٹیکٹیکل ٹو اسٹریٹجک. تو جب رسپانس ہمارا کوئڈ پرو کو رسپانس جو ہے وہ پلس میں جانا ہے, تو اس کی تیاری, اس کی ڈیسیجن میکنگ, دیکھیں نا کئی دفعہ آپ کے پاس ویپنز ہو سکتے ہیں, ہتھیار بھی ہوں گے, رسپانس موجود ہوگا, لیکن ڈیسیجن میکنگ اگر لیٹ ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں نا جس طرح ابھی سندور 2 کے بعد ان کو 6 مہینے بعد جہاز یاد آیا کہ جی ہم نے بھی گرائے, تو وہ جو جنگ کے بعد جو عامر صاحب مکہ ہے نا وہ اپنے منہ کے لیے ہوتا ہے, اپنے منہ پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے. بڑی بڑی عام بات کی. جب وقت مختصر ہے, بیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ذرا آئینی عدالت کی بات ہو جائے مختصراً, کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اس میں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے پاس جو ہیں وہ اختیارات رہیں گے, نہیں رہیں گے, یا اس کا جو وہ ہے اختیار جو ہے وہ چلا جائے گا آئینی عدالت کے سربراہ کے پاس. جی سر, ایک بلا وجہ ایک پینک پھیلائی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. عدالتی نظام کے اندر سٹرکچرل ریفارمز لائے جاتے ہیں تاکہ نظام بہتر کیا جائے. کوئی پاکستانی, آئی ایم یٹ ٹو میٹ اے پاکستانی جو کہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام بہت اچھا ہے, یہی سسٹم چلنا چاہیے. سو اگر یہ سسٹم نے پچھلے 70-75 سال میں ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور فار دا کامن مین, جو بشیرہ بی بی ہے, جو اللہ دیتا ہے, جو محمد رمضان ہے, اس کو کوئی ریلیف خطہ کلامی کرنے دیں عظمت صاحب, حاجی صاحب. بات یہ کہ اصل لوگ تو پریشان ہوتے ہیں لوور کورٹ میں, تو لوور کورٹ میں تو کچھ ہو نہیں رہا. آپ لوگ جو بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں وہ تو مطلب ہے بہت ہی ایلیٹ کے لیے نا, کہ آئینی عدالت ہوگی, سپریم کورٹ فلاں. اصل تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, اس پہ تو کوئی ریفارم نہیں ہوا. جی دس از اے ویری گڈ کویسچن, اور اس کا آنسر یہ ہے کہ آئینی عدالت جو آئے گی وہ ایک تو ایلیٹ کے لیے نہیں ہے سر. آئینی عدالت کا مقصد ایک عام آدمی بھی ہائی کورٹ جا سکتا ہے آرٹیکل 199 میں اور کہہ سکتا ہے کہ میرے فنڈامنٹل رائٹس بریچ ہوئے ہیں, مجھے انصاف دیا جائے. اب جب وہ عام آدمی جو ہائی کورٹ جائے گا, اس کا کیس بھی اور اس کی اپیل بھی جب سپیریئر کورٹس میں آتی ہے تو وہ 10-10, 20-20 سال پھنسی رہتی ہے. اسپیشلائزڈ کورٹس جب تک نہیں ہوں گے, نیچے بھی ہائی کورٹ لیول پہ بھی اور سپریم کورٹ کے لیول پہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس ٹائم سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہے, وہ عام میرے اور آپ کے کیسز روز سنتے ہیں نا جی. وہ ایک کرمنل کیس سنتا ہے, اگلا کمپنی کا کیس سنتا ہے, تیسرا آئینی کیس سنتا ہے.
تو جب آپ اتنا ورائٹی آف ورک ایک ہی جج کو دیں گے تو دیر از نو اسپیشلائزیشن. جب سبجیکٹ میٹر اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی تو کام سلو ہو جاتا ہے. درست. آپ ایک جج کی ڈیوٹی لگائیں صبح سے لے کے شام تک, اس نے صرف چائلڈ کسٹڈی کے کیسز سننے ہیں, تو جہاں پہ وہ 10 کیسز ختم کر سکتا ہے وہ 55 کیس ختم کریں گے وہاں پر. سو یہ جو آئینی, اور پھر اگر کوئی آئینی معاملہ بڑے لیول کا, لیٹس سے کوئی الیکشنز کا میٹر ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا میٹر ہے, وہ پھنس جاتا ہے تو پھر عدالت میں کوئی اور کام نہیں ہوتا. جو بندہ اپنے گاؤں سے اٹھ کے بیل اپنی کرانے آیا وہ ایڈجرن کرا کے چلا جاتا ہے. سو دس از اے فرسٹ اسٹیپ ٹو ریفارم دا سسٹم. آلریڈی آپ کے نزدیک پہلا قدم ہے اصلاحات کے لیے. ویسے آئینی عدالت میں تو بالکل الگ سے پروگرام ہونا چاہیے, لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بیرسٹر حارث صاحب آپ کا بہت شکریہ.